تقریر سے پہلے، جمعے کے خطبے سے پہلے، نکاح کے خطبے سے پہلے، ہر موقع درود پاک حمل کرتا ہے تو نعمت باقی ہو جاتی ہے، اور درود پاک پڑھتا رہتا ہے تو اس کا دین باقی رہ جاتا ہے۔ اگر کوئی اپنے دین کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا معمول بنا۔ ان خطبوں میں تو پڑھ لیا جاتا ہے، لیکن چند مخصوص جگہ ہیں جہاں پر ہم سے درود پاک چھوٹ رہا ہے۔ تفصیل تو ذکر نہیں کر رہا، خطبے کے اس سے یہ بات تو عرض کی جا رہی ہے۔ اس میں سے ایک ہے جب اذان مکمل ہو جائے، یہ درود ہم سے چھوٹ رہا ہے۔ حدیث پاک میں تعلیم، اذان مؤذن دے چکے، ہر ایمان والے مرد اور عورت کو چاہیے کہ اس وقت درود پاک پڑھے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے ہمارا صلاۃ و سلام چھوٹ رہا ہے جب مسجد میں داخل ہو اور جب مسجد سے نکلے، ان دو یہاں بھی ہم سے غفلت ہے۔ عورتیں جب مصلی پہ نماز پڑھنے کے لیے چلیں تو اللہ کے حبیب پر درود پڑھنے کے بعد مصلی پہ پہنچیں، اور جب مصلی سے ہٹیں تو اللہ کے حبیب پر درود پڑھ کر پڑھیں۔ تیسرا موقع جہاں پر ہم سے غفلت ہو رہی ہے وہ ہے فطر کی نماز میں دعائے قنوت کے بعد۔ جب فطر کی نماز پڑھی جائے اور اللہم انا نستعینک ونستغفرک دعائے قنوت پڑھ لی جائے تو اس کے بعد ایک مرتبہ درود پڑھی جائے، اس کے بعد رکوع کیا جائے۔ یہ بھی درود ہم سے چھوٹ رہا۔ نسائی شریف کی روایت، صحابہ کرام کا معمول لکھا ہوا ہے، صحابہ باقاعدہ پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درود پڑھنے کے بعد رکوع فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے ائمہ کرام اس پر عمل فرماتے تھے، فقہاء کرام اس پر عمل فرماتے تھے۔ شامی میں، مختار میں، بحر میں، ساری کتابوں اکابرین دیوبند اس پر عمل فرماتے رہے۔ حضرت مولانا ارشاد صاحب مبلغ دارالعلوم رحمت اللہ علیہ، آپ نے حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے مجلس میں سوال فرمایا۔ اکثر مجلس حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ اسی طریقے سے ہوا کرتی تھی کہ حضرت مبلغ صاحب سوال فرماتے تھے اور پھر جواب جب ہوتا تھا تو دریا میں ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ تو ایک دن اسی درود کے بارے میں سوال کر لیا تو پھر تمام دلائل حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ بیان فرمائے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ پڑھتے ہیں؟ مفتی صاحب نے فرمایا جی ہاں میں بھی الحمدللہ پڑھتا ہوں فطر کی نماز میں دعائے قنوت کے بعد درود۔ تو حضرت مبلغ صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کب سے پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب سے میں نے نور اللہ، اسے کہتے ہیں علم کے ساتھ عمل، تب یہ لوگ اتنے اونچے اونچے مقام پر پہنچے۔ فرمایا مبلغ صاحب نور اللہ تو ہم نے پڑھی لیکن آپ جیسے نہیں پڑھے۔ عمل جو پڑھیں اسی وقت سے عمل شروع۔ حرمین شریفین کے امام عرب
عربستان کے امام سارے کے سارے جب رمضان میں تراویح کے بعد وتر زور سے دعا پڑھتے ہیں وتر کی نماز میں، تو باقاعدہ درود پڑھنے کے بعد پھر رکوع کیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ اوپر سے چلا، لیکن کچھ غفلت کی وجہ سے ہم لوگوں سے یہ درود چھوٹ گیا۔ تو یہ بیچ میں بات آ گئی کہ معلوم چلے کہ عربی میں کہا کیا گیا، کیوں کہا گیا، کیوں کیا گیا۔ اس کے بعد میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احسانات، اپنی نعمتوں کو اس سورت کے اندر گنایا ہے، جس کو سورت النحل کہا۔ اس کا دوسرا نام نعمت والی سورت بھی ہے۔ اس میں اللہ نے اپنی نعمتیں گنائی، احسانات گنائے ہیں، ہم نے تم پہ کیا کیا کیا۔ اس میں سے میں نے ایک آیت تلاوت، اللہ تبارک و تعالی ارشاد یہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے تمہارے ماں کے بدنوں سے تم کو دنیا میں بھیجا تو اس وقت تم جاہل نہیں بلکہ اجہل تھے، لا تعلمون شیئا، کسی ایک چیز کا بھی تم کو علم نہیں، ذرہ برابر کوئی علم نہیں۔ کس طرح تم دنیا میں آئے؟ اور اس وقت ہم نے تم کو وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، تمہارے سر کے اندر ہم نے ایک کان لگا رکھے ہیں، دو یہ اللہ کی نعمت، اس کا احساس نہیں تم کو؟ اگر یہ کان کی نعمت اللہ لے لے، جو پردہ اس میں لگایا ہے اس کو فیوز کر دے، تو یاد رکھو زندگی بھر تم بول بھی نہیں سکتے ہو، تمہاری زبان گنگی ہو جائے، گنگے کہلاؤ۔ یہ کان ہی ہے جو نعمت ہے جس سے تمہاری زبان چل رہی ہے، جس سے قرآن پاک کی تلاوت چل رہی ہے، جس سے گفتگویں چل رہی ہیں، جس سے حدیث پاک کا درس چل رہا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، سب کچھ اس کان کی نعمت کی وجہ سے ہے۔ اور اس کان کی نعمت کا استعمال اس دنیا میں آتے ہی کرایا گیا۔ جیسے ہی بچہ نہا دھو کے پاک ہو، اے مائی باپ تمہارے اوپر واجب ہے، حق ہے اس اولاد کا کہ پہلے تو اس کو پاک کرو، اور پاک کرنے کے بعد اس کے کان کے اندر اذان اور اقامت سنواؤ۔ یہ کان اس پروردگار عالم کی نعمت ہے، اس نعمت کا احساس دلاؤ۔ جسم تو پانی سے پاک ہو گیا، لیکن روح پانی سے پاک نہیں ہوا کرتی۔ اس اللہ کے نام سے اور پیارے حبیب کے نام سے تمہاری روح پاک، اس روح تک آواز پہنچانے کے لیے اس کان کو استعمال کیا جائے۔ پہلی آواز اس کان کے اندر اذان کی ہونی چاہیے۔ اللہ کی اس نعمت کو تم نے معمولی سمجھ رکھا ہے۔ پہلے 4 مرتبہ اللہ اکبر اذان میں کہا جاتا ہے۔ 4 رخ ہیں دنیا کے، اتر، دکھن، پورب، پچھم۔ اے اتر والو سن لو، اے دکھن والو سن لو، اے پورب والو سن لو، اے پچھم والو سن لو، دنیا کے ختم تک رہنے والے سن لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 4 رخ پر اعلان۔ یہ آتے ہی بچہ اس کے کان کا استعمال اللہ کی بڑائی سے، اس نعمت کا استعمال اللہ کی بڑائی سے، سننے سے۔
اگر اس نے اللہ کا نام سن لیا تو یہ ساری دنیا کی چیزوں کو سن سکتا ہے، اور اگر اس نے آج اللہ کا نام نہ سنا تو پھر یہ کچھ نہیں سن سکتا۔ اذان پتہ چلتا ہے اس کام کا پہلا حق ہے اذان کی سننا۔ اے آنے والے انسان، مرد و عورت، مرتے دم تک اس کو یاد رکھنا کہ اس پروردگار عالم نے جو کان بنایا، اس کا پہلا استعمال جو کرایا ہے بتانے کے لیے کہ مرتے دم تک تمہارے یہ کان ان اذان کی آوازوں سے محروم نہیں ہونے چاہیے۔ مرتے دم تک اللہ کی اتنی بڑی نعمت، لیکن آج اسی اذان کی طرف سے بے انتہا غفلت ہو گئی، اس کام کے احسان کو بھول۔ آج امت اللہ کے یہ بندے، پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج اذان سننے کے لیے تیار ہے، بھول گئی اپنے اس بچپنے کو۔ نہ اذان دینے کو تیار، نہ اذان سننے کو تیار۔ جس وقت اذان ہو، ہر ایمان والا مرد، ہر ایمان والی عورت کو خاموش ہو جانا چاہیے، یاد آنا چاہیے کہ جب ہم کچھ نہیں جانتے تھے اللہ نے سب سے پہلے ہمیں اذان سکھائی۔ فرمایا اس کا جواب